بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا تو ادلہ کتنے تھے؟ 4: قرآن، سنت، اجماع، عقل. آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ پڑھیں گے عرف اور سیرت. عرف اور سیرت کا کیا مطلب ہے پہلے تو وہ مطلب بتائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے ہم اس کو دینی حیثیت کے ساتھ دیکھیں. عرف معاشرہ، ٹھیک ہے. سیرت وہ کام جو معاشرے میں چل رہا ہے. فرض کریں آپ کے معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب سر ننگے بازار نہ جائے. قرآن میں بھی یہ نہیں لکھا، کسی حدیث میں بھی یہ نہیں فرض کرتے، ٹھیک ہے. اجماع بھی اس پر نہیں، عقل بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ سر ننگے جاؤ یا ٹوپی پہن کر جاؤ. لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ مولوی کو بغیر ٹوپی کے نہیں گھومنا چاہیے، ٹھیک. یا عرف یہ کہتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو جوتی فلاں جگہ پہ اتار دیں، ٹھیک. اب وہاں پر اگر آپ جوتی نہیں اتارتے، تھوڑی بہت آگے جا کے اتارتے ہیں، ٹھیک ہے. یا عرف یہ کہتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں آپ جائیں تو آپس میں دنیاوی گفتگو نہ کریں، یا حسین کرتے جائیں، یا کم از کم خاموش رہیں، ٹھیک ہے. ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. عرف یہ کہتا ہے کہ جب کسی میت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں دفنانے کے لیے تو آپ کہا لگا کر نہ ہنسیں، کیونکہ اس میں اس میت کے عزیز و اقارب ہیں جو رو رہے ہیں. اب یہ باتیں ہمیں نہ قرآن کہتا ہے، فرض کرتے ہیں، نہ سنت نہ کچھ. اب یہ عرف اور سیرت یا یوں کہیں گے معاشرے والی بات سے کیا شرعی حکم ثابت ہوگا؟ کہ جب معاشرہ اس چیز سے روکتا ہے پس شریعت بھی روکتی ہے، یا اس کے ذریعے شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ بھائی میرے، ہم پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرے والی بات ہے اس کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بیٹا؟ 2. یا تو رسول اکرم اور ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی یہ معاشرہ ایسے تھا، یا ان کے کافی عرصہ بعد یہ ایسے ہوا ہے. اگر ان کے زمانے میں بھی معاشرے میں ایسی باتیں رائج تھیں اور انہوں نے ہمیں روکا نہیں، خاموش رہے، پھر تو وہ معاشرے والی بات عرف اور سیرت ہمارے لیے حجت ہے. ہم اس کے ذریعے حکم شرعی کو ثابت کر سکتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر یہ غلط بات ہوتی تو رسول اکرم کے سامنے ہوئی وہ منع کرتے، امام کے سامنے ہوئی وہ منع کرتے، ٹھیک ہے. یا جس چیز کو ہم منع سمجھ رہے تھے تو امام کہتے نہیں بھائی کوئی منع نہیں ہے. مطلب یہ کہ سیرت اور عرف کے خلاف کوئی نہ کوئی بات امام یا نبی کی طرف سے وہ نہیں ہوئی، پر یہ ہمارے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے ہم شرعی حکم کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن وہ سیرت اور عرف جو ائمہ معصومین کے زمانے کے بعد ہوا ہے، ٹھیک، اس عرف اور سیرت کی بھی یوں سمجھیں کہ کم از کم جو ہے کیا ہے وہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا وہ حکم شرعی کے ساتھ ٹکراتا ہے، پھر تو وہ عرف اور سیرت ہمارے کسی کام کا نہیں. جیسے ہمارے ماحول میں عورتیں اپنے کزن کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتی ہیں، ٹھیک ہے. بھابھی اپنے دیور کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتی ہے، ٹھیک ہے. تو شریعت نے ہاتھ ملانے سے منع کیا ہے. یہ معاشرے میں اگر ہاتھ ملانے کی رسم ہے بھی سے تو ہم اس کو غلط سمجھیں گے، یعنی پھر یہ معاشرے والی بات ہماری حجت نہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ شریعت بھی اس بات کو کہتی ہے، ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو کہتا ہے، پھر تو ہم اس بات کو بالکل مانیں گے کیونکہ ہمارا معاشرہ شریعت کے مطابق ہے. پھر ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ عرف اور سیرت ایسے ہے کہ جس کی شریعت نے نہ مخالفت کی ہے نہ موافقت کی ہے، نہ مخالفت نہ موافقت. تو اس کے بارے میں دیکھیں آج پہنچتے ہیں یا آج نہیں پہنچتے. پھر اس کی 2-4 مثالیں بھی یہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ مسائل پر بھی جو ہے کیا ہے مثالوں پہ بھی آپ دقت کریں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل السابع، 7ویں فصل. العرف و سیرت.
جلدی کریں مشاہد صاحب، اب اتنے میں پڑھوں، عبارت آپ کے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہوگی تو کیسے پڑھوں؟ عرف اور سیرت. ان العرف، بتحقیق عرف اور معاشرے کے لیے کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ لہو سے. کے لیے دورن ایک حیثیت ہے، فی مجال الاستنباط، استنباط کے مقام پر. یہاں مجال ویسے گنجائش کی معنی میں ہے، یہاں مقام کا ترجمہ کر لیں. اولا پہلے تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکم شرعی کے استنباط میں معاشرے اور عرف کی بھی جو ہے کیا وہ دخالت ہے. وہ فصل الخصومات ثانیہ، اور دوسری یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، فصل یعنی ختم کرنا، خصومات دشمنیوں کو ختم کرنے میں بھی عرف کی ایک حیثیت ہے. فرض کریں آپ دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اب ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ راضی نہیں ہو رہی، تو وہ پارٹی جا کے کسی سید کو آپ کے پاس لے آتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں سید اگر چل کر آئے تو اس کی حیثیت ہوتی ہے، اسے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ علماء کا ایک وفد آپ کے پاس لے آیا کہ بھائی یہ میں لے آیا ہوں، میرے سے راضی ہو جاؤ. تو بہرحال عرف اور ہمارے معاشرے کی اختلافات کے ختم کرنے میں بھی حیثیت ہے. حتیٰ قیل فی حق ہی، یہاں تک کہ کہا گیا ہے عرف کے حق میں، العادت شریعت محکمت، عادت یعنی وہ کام جو ہماری عادت بن جائے، وہ کام جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے، یہ بھی ایک مضبوط شریعت ہے. یہ کیا ہے؟ مثلا ہم سندھی لوگ، ٹھیک ہے، دوسروں کا مجھے پتہ نہیں، جب چارپائی پہ بیٹھتے ہیں تو چارپائی کا ایک طرف وہ ہوتا ہے جس طرف تکیا رکھا جاتا ہے، دوسرا طرف وہ ہے جس طرف ہم پاؤں کر کے سوتے ہیں. بیٹھتے وقت تکیے والی طرف ہم بڑے کو بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس طرف رسی ڈلی ہوئی ہوتی اس طرف چھوٹے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب شریعت میں تو کہیں نہیں کہا کہ بڑا اس طرف بیٹھنا چاہیے، چھوٹا اس طرف بیٹھنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے. اب ثابت بالعرف کا ثابت بالنص، یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو عرف کے ذریعے ثابت ہو وہ ایسے ہے جیسے کسی حدیث کے ذریعے ثابت ہو گئی. ولا بد للفقیہ، لیکن ضروری ہے مجتہد کے لیے، من تحدید دور ہی، کہ وہ عرف کی بیٹا حیثیت کو اور عرف کی جو ہے حکمرانی کو محدود کرے کہ وہ کہاں تک عرف جو ہے ہمارے لیے حجت ہے اور اس سے آگے حجت نہیں. جو عرف شریعت کے ساتھ ٹکرا ہے وہ بھی حجت ہے یا وہ حجت نہیں ہے، تو ضروری اس کی کوئی نہ کوئی حد بندی کی جائے. وہ تبیین مکانت ہی، اور ضروری ہے کہ بیان کی جائے اس عرف کی حیثیت کو. مکان ویسے جگہ، لیکن حیثیت کی معنی میں حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، مدى صدق القولین، مدى یعنی کتنی مقدار میں سچے ہیں یہ دونوں قول. دونوں قول کون سے؟ کہ بھائی عرف بھی شریعت ہے، یا یہ کہ جو چیز عرف کے ذریعے ثابت ہوئی وہ ایسے ہے جیسے نص کے ذریعے ثابت ہوئی. تو فقیہ صاحب پہلے اس عرف کی حد بندی کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سا قول کتنا صحیح ہے. اقولو، میں کہتا ہوں، میں یعنی کون؟ اگر جعفر سبحانی. اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جعفر سبحانی. ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا بھی ہے، ہمارے بھی استاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے. العرف عبارت، بھائی عرف کسے کہتے ہیں؟ العرف عبارت، عرف اس قسم کا مطلب ہے ان کل ما، ہر وہ کام، اعتادہ، جس کو عادت بنا لی ہے لوگوں نے، وسارو علیہ، اور لوگ اس پر چلتے ہیں. بیٹا کیا؟ اور لوگ اس پر چلتے ہیں. مثلا جب کھانسی آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں جو مہذب لوگ ہیں وہ اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے منہ سے اگر کوئی چھینٹا نکلے تو کسی کے منہ پہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. یا جب ڈکار آتی ہے کھانے کے بعد تو ہم جانوروں کی طرح نہیں کرتے بلکہ وہ بھی آہستہ سے کوئی کپڑا رکھ کے ایسے کرتے ہیں. من فعل، ایک ایسے کام کی عادت پڑ جاتی ہے، شاع بینہم، جو کام ان کے درمیان مشہور ہو چکا ہے.
او قول یا کام نہیں ہے بلکہ ایک بولنا ہے، تعارفوا علیہ جس پر ان کا جو ہے کیا ہے وہ عادت بن چکی ہے۔ مثلا جب بھی ہم آپس میں ملتے ہیں تو خوش بہاری خیر، اب یہ ایک ایسا قول ہے کہ ملنے کے وقت ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اب اگر کہیں آپ گئے، انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ تو ملایا لیکن آپ کی خیریت دریافت نہیں کی، تو آپ کہیں گے یا تو یہ میرے آنے میں ناراض تھے یا تو یہ بد اخلاق تھے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی ہم کسی عمل کو اپنے درمیان مشہور کر دیتے ہیں، جیسے چھینکنے کے وقت منہ پہ ہاتھ رکھنا، یہ عمل ہے۔ کبھی کسی بات کو ہم آپس میں جگہ وہ مشہور کر دیتے ہیں۔ ولا شک، مصنف صاحب فرماتے ہیں کوئی شک نہیں، ان العرف هو المرجع، بھائی عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی ہم کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اس وقت اذا لم يكن هناك نص من الشارع، جب شارع کی طرف سے کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر شارع نے ہمیں کہا ہے کہ اس کام میں یوں کرو تو عرف جو بھی کہتا رہے، ہم عرف کے پابند نہیں، ہم شارع کے پابند۔ شارع یعنی شریعت والا، ٹھیک۔ لیکن اگر شارع کی طرف سے کوئی بھی دلیل نہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم کہیں گے بھائی وہ جو وہاں معاشرے میں رائج ہے آپ اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تفصیل سیوافیک، کہتے ہیں اس بارے میں تفصیل آئے گی کہ شارع کی کہاں پر نص موجود ہے، کہاں نص موجود نہیں ہے، پھر کہاں معاشرے کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں معاشرے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نفی کیا ہوتی ہے؟ اس بات انہوں کا اگر شارع کی نص نہ ہو تو عرف حجت ہے، وَإِلَّا اس کا مطلب اگر نص ہے، اب ہاں میں تبدیل ہو جائے گا، فَهُوَ، تو پھر یہ عرف ساقط عن الاعتبار، اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ وَتَتَلَخَّصُ مَرْجَعِيَّةُ الْعُرْف، اور خلاصہ ہوتا ہے عرف کے رجوع ہونے کا کہ کہاں کہاں پر عرف کی طرف ہم رجوع کریں، فی الامور الاربعۃ التالیۃ، یہ جو ہم آپ کو 4 امر بتائیں گے ان میں صرف ہم عرف کی طرف رجوع کریں گے، باقی کسی اور چیز میں عرف کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ٹھیک۔ استکشاف الجواز تکلیفاً و وضعاً، سب سے پہلی بات عرف سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کشف ہوتا ہے کہ فلاں کام جائز ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ فلاں کام جائز ہے، یا تکلیفی لحاظ سے یا وضعی لحاظ سے۔ بیٹا حکم کے 2 قسم ہیں، ایک حکم تکلیفی ہوتا ہے، ایک حکم وضعی۔ حکم تکلیفی احکام 5 کو کہتے ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ ٹھیک ہے۔ حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ میں نماز پڑھ کر آیا، اب مجھے شک ہوتا ہے کہ میری نماز کا کیا ہوگا، کہتے ہیں نماز صحیح ہے۔ یہ جو ہم نے نماز پر صحیح کا حکم لگایا یہ حکم وضعی ہے۔ آپ نے شادی کی، اب سوچتے ہیں چچا کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا کیا ہے، ایک لحاظ سے جائز ہے۔ پھر آپ کو شک ہوا کہ مولوی نے نکاح کا لفظ پتہ نہیں فتح کے ساتھ پڑھا کثرت کے ساتھ، پھر ہم کہیں گے یہ آپ کا نکاح صحیح ہے، تو یہ صحیح والا جو حکم ہے یہ حکم وضعی ہے۔ یستکشف الحکم شرعی من سیرت، کشف ہوتا ہے شرعی حکم سیرت بے شرطین، 2 شرطوں کے ساتھ۔ بیٹا الف، اللہ تصادم النص شرعی، وہ آپ کی سیرت ٹکر نہ کھاتی ہو شرعی نص کے ساتھ۔ شریعت کی حدیث کہتی ہے کہ اس گلاس میں پانی پیو، عرف کہتے ہیں اس میں پانی نہیں پیو، تو اب یہ عرف والی بات شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر ہم اس عرف سے شرعی حکم کو نہیں سمجھیں۔ بے ان تکون، بیٹا تکون میں ہے کی ضمیر مستتر جو سیرت کی طرف جا رہی ہے، وہ سیرت ہو ملی ہوئی بے اصل المعصوم، معصوم کے زمانے کے ساتھ، یعنی معصوم نے بھی اس سیرت کو دیکھا ہے اور منع نہیں کیا۔ تارتن، کبھی کبھی، تصادمو، پھر تصادمو میں ہے کی ضمیر مستتر جو جا رہی ہے سیرت کی طرف، سیرت ٹکراتی ہے الکتاب و سنت، قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، وہ تصادمہما، بیٹا ٹھیک ہے، وہ تعارضہما، تقریباً تعارض اور تصادم ایک ہی ترجمہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹکر کھاتی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔
کا اختلاط النساء برجال، جیسے سیرت تو یہ کہتی ہے اختلاط یعنی مکس ہو جائیں مرد، ٹھیک ہے، اور عورتیں کہاں پر؟ فی الافراح، خوشیوں میں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اب میرے رشتہ دار مرد عورتیں سب آپس میں اکٹھا ہو گئے، والاعراس، شادیوں میں سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہ شرب المسکرات، اور خوشیوں میں پھر نشے آور چیزیں پیتے ہیں، بھائی شراب کے شیشے کھل رہے ہیں اور سب پی رہے ہیں، والمعاملات ربویہ، یا جتنی بھی تجارتیں ہو رہی ہیں تو آج کل ان میں سب ہمارا معاشرہ سود والے پہلو کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ فلا شک، تو کوئی شک نہیں، ان ہذہ سیرت باطلۃ، یہ سیرت باطل ہے، کیونکہ شریعت اس کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت اور مرد کا مکس ہو کے کسی خوشی میں شریک ہونا ٹھیک نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ سود والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ نشے والی چیزیں استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ تو یہ معاشرے کی عادت بن چکی ہے، لیکن یہ عادت کسی کام کی نہیں ہے۔ لا یرتضیھا الاسلام، اس سیرت سے اسلام راضی نہیں ہے۔ ولا یحتج بہا، اور اس سیرت کے ذریعے کوئی بھی استدلال اور دلیل پیش نہیں کرتا کہ بھائی فلاں کی شادی میں جو شراب چلی تھی تو میں بھی چلاؤں گا، الا جاہل، ہاں کوئی جاہل ہوگا وہ ایسے کہہ سکتا ہے، نہیں تو بھائی جب شریعت نے کھلم کھلا کہا ہے الخمر حرام، شراب حرام ہے، شریعت نے یہ کہا اختلاط النساء برجال حرام، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مخلوط ہو جانا، مکس ہو جانا حرام ہے، تو اب اس کے مقابلے میں آپ کریں کہ فلاں وزیر کی شادی میں، فلاں مولوی کی شادی میں، فلاں سید کی شادی میں سب کچھ اکٹھا تھا، ان کو چھوڑو، شریعت لانے والا وہ تھا، اس نے منع کیا تو منع ہے۔ وہ اخرا، اور کبھی کبھی سیرت ایسے ہوتی ہے بیٹا لا تصادم دلیل شرعی، دلیل شرعی کے ساتھ وہ ٹکر نہیں کھاتی، نہیں ٹکراتی، وہ فی الوقت نفس ہی، لیکن اسی ٹائم پہ شریعت کے ساتھ ٹکر بھی نہیں ہے، لیکن لا یدعمھا دلیل، یدعمھا بمعنی حمایت، کوئی دلیل اس کی حمایت بھی نہیں کرتا، یعنی دلیل شرعی کے مخالف بھی نہیں ہے اور دلیل شرعی اس کی حمایت میں بھی نہیں ہے۔ فہذا النوع من السیر، سیر کر کے پڑھنے بیٹا سیرت کی جمع ہو جائے گی، تو اس قسم کی سیرتیں ان اتصلت بزمان المعصوم، اگر معصوم کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، وکانت، اور یہ سیرت والا کام ہوا تھا بمرآ، امام کے آنکھوں کے سامنے، وہ مسمع، اور امام کے کان بھی اس کو سن رہے تھے، ٹھیک ہے، من ہو کدھر مل جائے گی، کس کی طرف؟ معصوم کی طرف، وہ ذالک سکت عنہا، امام یہ دیکھ کر اور سن کر خاموش ہو گئے، عنہا، اس سیرت کے بارے میں، تو تکون حجتن، تو یہ سیرت حجت ہو جائے گی، کس پر؟ علل اجیال الآتیت، اجیال یعنی نسلیں، آنے والی نسلوں پر۔ بھائی اگر غلط ہوتا تو امام روکتا، امام کا نہ روکنا یہ بھی ایک قسم کی سنت ہے، کیونکہ سنت میں کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ تقریر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو، امام کے سامنے آپ اپنے مونچھوں کو مثلاً ایسے تا دے رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں پھر بھی خاموش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے، ایسے آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی کوئی مثال دے سکتے ہیں جو ائمہ معصوم کے زمانے میں سیرت چلی اور ائمہ نے منع نہ کیا ہو؟ بیٹا دو بندوں کے بیچ میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاملات۔ انسان اور خدا کے بیچ میں جو کام ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عبادات، ٹھیک ہے؟ معاملات کے لیے ایجاب اور قبول ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم نے مسلمانوں نے ایجاب اور قبول کو جا کے نکاح میں تو قابو کیا ہے کیونکہ مولوی کو پیسے ملتے، لیکن خرید فروش میں بھی ایجاب قبول ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ موبائل بیچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ یہ موبائل بیچ رہے ہیں تو آپ کہیں گے بے تو حاضل جوال، میں نے یہ موبائل بیچی، خریدار کہے گا قبل تو، میں نے خرید کی، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے میں نے بیچی، ایجاب آپ کریں گے، وہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر موبائل کا آپ کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اس میں ایجاب و قبول نہیں کرتے، بھائی ہاں 3000 دے دو یہ موبائل اٹھاؤ،
اس نے 3000 دے دیا، آپ نے جیب میں رکھے، ٹھیک ہے، بیعتو اور قبلتو کا کام نہیں ہوا، تو اس معاملے کو کہتے ہیں معاملے معاطاتی، یعنی وہ معاملہ جو بغیر ایجاب اور قبول کے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے زمانے میں معاطات والے جو ہے معاملات ہوتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم اگر جا کے انگور خریدیں، اس نے ایک چٹکی ایک کاغذ پہ لکھ کے لگا دیا انگور کلو 300، آپ نے اس کو 300 دیے، اس نے 1 کلو انگور کا آپ کو دے دیا، نہ آپ نے کوئی لفظ بولا نہ اس نے کوئی لفظ بولا، تو بھی یہ ویاپار اور یہ تجارت ٹھیک ہے، کوئی حرام نہیں۔ کل عقود المعاطاتیہ، جیسے وہ عقود جو معاطاتی ہوتے ہیں، یعنی جس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے، من البیع، کبھی وہ بیچنے والا ہوتا ہے، والاجارت، کبھی وہ آپ کرائے پہ گھر دیتے ہیں، اس میں بھی ایجاب و قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقف الاشجار، یا مثلا آپ درخت وقف کرتے ہیں مدرسے کے لیے، تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہتے وقف تو ہذہ الاشجار لہذہ المدرسہ، پھر مدرسے والا کہے گا قبلت الوقف، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ والابنیہ، یا آپ وقف کرتے ہیں کس کو، کسی بلڈنگ کو، من دون وقف العقار، لیکن اس زمین کو وقف نہیں کرتے تو بھی اس میں الفاظ نہیں پڑھتے، بس ایسے آپ وقف کر دیتے ہیں۔ وبذالک یعلم، بھائی اس بات کے ذریعے، کون سی بات، کہ وہ سیرت جو معصوم کے زمانے کے ساتھ والی ہو وہ ہماری حجت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان سیر الحادثۃ، وہ سیرتیں جو بعد میں وجود میں آئی ہیں بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، بعد رحیل المعصوم، معصوم کی رحلت کے بعد، یا یوں کہیں معصوم کے چلے جانے کے بعد، لا یصح الاحتجاج بہا، تو ان سیرتوں کے ذریعے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن راجت بینہم، اگرچہ وہ سیرتیں جو ہے مسلمانوں کے درمیان رائج ہو چکی ہیں، کل امثلۃ التالیہ، جیسے نیچے والی بیٹا 3 مثالیں، ان مثالوں پہ توجہ کریں، کیونکہ آپ کو میرے خیال میں غالباً جو ہے کیا ہے تعلق تجارت والے گھرانے سے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک جو ہے کیا ہے وہ عقد تامین ہے، کیا ہے عقد تامین، وہ عقد تامین کیا ہے، میرے خیال میں اس کا ترجمہ کریں گے یہ جو بیمے کی آج کل انشورنس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تامین یعنی امن والا، جو آپ کو تحفظ دے عقد، یہ ائمہ معصومین کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ ابھی رائج ہوا ہے۔ وہ عقد رائج بین العقلاء، یہ ایک ایسا عقد ہے جو عقلاء کے درمیان تو رائج ہے، علیہ، اسی عقد پر، یدور و چلتا ہے، رحل حیات، حیاتی کی چکی، یعنی آج کل پوری زندگی اسی پہ چلتی ہے۔ اگر آپ کارخانہ بھی بنائیں گے تو پہلے اس کی انشورنس کریں گے، گاڑی خرید کریں گے تو بھی اس کی انشورنس کریں گے، بھائی کیوں، بھائی اگر چوری ہو گئی تو مجھے کمپنی صرف پیسے دے گی، میں گاڑی دوں گا، اگر کارخانے کو آگ لگ گئی تو بھی مجھے جو ہے کیا ہے کمپنی پیسے دے گی، اور پھر میں جو ہے کیا ہے اپنا کارخانہ چلاؤں گا۔ کہ حیات العصریہ، آج کل کے زمانے کی زندگی، فموافقت العرف لہا، بس عرف کی موافقت کرنا، لہا جناب اس عقد تامین کے ساتھ، لیست دلیل علی مشروعیتہا، یہ عرف کی موافقت دلیل نہیں ہے کہ یہ عقد جائز ہے، بل یجب التماس دلیل آخر، بلکہ ضروری ہے کہ ہم ڈھونڈیں کسی اور دلیل کو علیہ جو عقد تامین کو جائز قرار دے۔ سیرت کے ذریعے آپ اس کو جائز نہیں کر سکتے، اچھا تو حرام ہے، ہم کہیں گے بھائی حرام بھی نہیں، آپ جا کے دلیل ڈھونڈیں، کسی نہ کسی دلیل میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ 2 عقد و حق الامتیاز، بیٹا وہ عقد جس میں آپ کو دوسرے سے زیادہ فضیلت اور برتری مل جاتی ہے، عقد یعنی گرہ باندھنا، حق کا ترجمہ ہو یا امتیاز، یعنی اس میں آپ کو دوسرے سے زیادہ برتری ملتی ہے۔ قد شاء بین الناس، کہتے ہیں مشہور ہو چکا ہے لوگوں کے درمیان، یا یوں کہیں بیٹا یہ جو آج کل جو ہے نا حصص سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، کوئی کارخانہ بنتا ہے تو بازار میں کہتے ہیں آپ اس کے کتنے حصے خریدیں گے، آپ نے اس کے 10 شیئر خریدے، آپ نے 20 شیئر خریدے، انہوں نے اتنے شیئر خریدے، ٹھیک ہے، تو اب وہ چیز میں نے دیکھی بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، بس کاغذ میرے ہاتھ میں کہ فلاں شوگر مل میں میرا 1 پیسہ حصہ ہے، وہ کہتا ہے میرے 2 پیسے حصے ہیں، ٹھیک ہے۔
شراء الامتیازات، وہ خریدتے ہیں حصے، کہ امتیاز الکہرباء، جیسے بجلی گھر کہیں بنتا ہے اس کے آپ حصہ خریدتے ہیں، والہاتف، موبائل یا فون کے آپ حصے خریدتے ہیں، والماء، یا کہیں سے وہ پانی زمین سے نکال کے پھر بیچنے کا سوچتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس میں 1 کروڑ روپیہ خرچ آئے گا، جس کو بھی حصہ خریدنا ہے وہ آئے حصہ خریدے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں، التی تعد، وہ چیزیں جن کو گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، من متطلبات الحیات العصریہ، کہ بھائی وہ آج کل کے زندگی کی متطلبات، ایسی چیزیں ہیں جن کو طلب کیا جاتا ہے، فَيَدْفَعُ حِصَّةً مِنَ الْمَالِ، تو یہ شخص اپنے مال کا کچھ حصہ دیتا ہے، کیوں؟ بقیت شرائح، تاکہ ان چیزوں کو خرید کر سکے، خریدنے کے مقابلے میں، وراء ما يدفع فی کل حین، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی یہ کچھ پیسہ دیتا ہے، فی کل حین، ہر زمانے میں، عند الاستفادت، جب وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، والانتفاع، اور فائدہ اٹھاتے بیان چیزیں۔ آپ بجلی کا بل ہر مہینے میں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ جبکہ بجلی کے ملکیت میں بھی آپ کا حصہ ہے، لیکن ہر مہینے میں پھر آپ جو استعمال کرتے ہیں اس کا بل بھی ادا کرتے ہیں۔ وَحَيْثُ إِنَّ هَذِهِ السِّيرَةَ اسْتَحْدَثَتْ، جب یہ سیرت وجود میں آئی، وَلَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ، بھائی کسی آئمہ کے زمانے میں تو بجلی تھی ہی نہیں، فون تھا ہی نہیں، فَلَا تَكُنُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِهَا، تو نتیجے میں یہ سیرت دلیل نہیں بنے گی مشاہد صاحب علی جوازها، کہ یہ عقد حق الامتیاز جائز ہے، فلا بد من طلب دلیل آخر، بس ضروری ہے کہ ہمیں کوئی اور دلیل ڈھونڈنی پڑے گی۔ 3، بیع سرکفلیہ، بیٹا سرکفلی بیچنا، کیا؟ پگڑی والا معاملہ، یہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا ہوگا، یہ عام اردو کا لفظ ہے۔ مثلا خیرپور کے ٹاؤن کمیٹی کی کچھ دکانیں ہیں، وہ مشاہد صاحب نے کرائے پہ لی ہوئی تھی، اب مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں، نسیم صاحب مجھے 2 لاکھ دے دو، آؤ تم بیٹھو، اس کو کہتے ہیں پگڑی والا معاملہ، یعنی یہ ملکیت نہ مشاہد کی ہے نہ نسیم کی ہوگی، ملکیت وہی حکومت کی ہوگی، لیکن بس یہ اس میں بیٹھا تھا، اب یہ اپنی جگہ دوسرے کو دے رہا ہے تو اس حق دینے کے لیے یہ اتنے پیسے لے رہا ہے۔ یا عام طور پر ہمارے ہاں سرکاری گھروں پہ ملازمین قبضہ کر جاتے ہیں، پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو دوسرے سے کچھ پیسے لے کے پھر وہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قد شاء بین الناس، یہ بات مشہور ہو چکی ہے لوگوں کے درمیان، کیا؟ ان المستاجر، بتحقیق کرایہ دار، اذا استاجر مکانا، جب وہ کوئی گھر کرائے پر لیتا ہے، وہ مکث فیہ، اور یہ شخص رہتا ہے اس مکان میں مدتاً، کچھ مدت، تو پھر کیا ہوگا؟ یثبت لہ حق الاولویہ، اس بندے کے لیے حق اولویت ثابت ہو جائے گا۔ حق اولویت کیا ہے؟ یعنی یہ دوسرے سے زیادہ اس گھر میں رہنے کا حقدار ہے۔ وربما یاخذ فی مقابل شیئا، اور پھر کبھی یہ شخص اپنے حق کے مقابلے میں کچھ رقم لیتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سرکفلیہ۔ سرکفلیہ یعنی تالے والا، تالے والا کا مطلب پگڑی والا، یا یوں بس سرکفلیہ کا آپ ترجمہ اردو میں کریں گے تو پگڑی والا معاملہ۔ انہیں تخلیت، کب پیسہ لیتا ہے بیٹا؟ جب وہ خالی کرتا ہے، وہ ترک المکان، اور وہ اس مکان کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ للغیر، تاکہ کوئی دوسرا آ کے اس میں بیٹھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میرے خیال میں یہاں پر ہم بس کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔